خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے؟ اشعار کی تشریح۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مجھے عقل مندوں یا فلسفیوں سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میری ابتدا، آغاز یا پیدائش کیا ہے یا میں کہاں سے آیا ہوں۔ میرے لیے ماضی کے بحثوں میں الجھنے سے زیادہ اہم میرا مستقبل اور میری انتہا ہے۔ مرکزی نکات۔ ماضی بمقابلہ مستقبل۔ انسان کہاں سے آیا، یہ ایک علمی بحث ہو سکتی ہے، لیکن انسان کیا بن سکتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کی حد کیا ہے، یہ اصل چیلنج ہے۔ عقل کی محدودیت۔ اقبال کے نزدیک خیرت مند یعنی کہ صرف عقل پر بھروسہ کرنے والے اکثر یاد ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، جبکہ عشق اور خودی انسان کو آگے بڑھنے اور اپنی انتہا یعنی کہ تکمیل انسانیت تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ تلاش منزل۔ شاعر کا رخ اس منزل کی طرف ہے جسے پانے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اپنی خودی کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں وہ کائنات کی تسخیر کر سکے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اشعار کی تشریح۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ان کے فلسفہ خودی کی روح ہے۔ یہ محض شاعری نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک پیغام عمل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس مقام تک لے جائے جہاں کائنات کی قوتیں اس کے تابع ہو جائیں۔ نمبر 1، خودی کی بلندی کا مفہوم۔ اقبال کے نزدیک خودی سے مراد تکبر نہیں بلکہ خود شناسی اور تخلیق خودی ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنے کردار کو مضبوط کرے اور اللہ کی بندگی میں اس قدر مخلص ہو جائے کہ اس کا ارادہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ نمبر 2، تقدیر اور انسانی کوش۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی خودی کو بیدار کر لے اور محنت و یقین کے اس مقام پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ اس کی خواہش کے مطابق عطا کرتا ہے۔ نمبر 3، رضا کا مقام۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں بتا تیری رضا کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے اور اپنی خودی کو کمال تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جہاں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات کے فیصلے اس کی مراد کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ وہ تقدیر کا لکھا ہوا بدلنے کی طاقت پاتا ہے کیونکہ اللہ اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشیں مجھ سے وہ چشمے سرما سا کیا ہے۔ اشعار کی تشریح۔ یہ خوبصورت شعر دراصل انسانی آنکھ کی خوبصورتی اور ان کی معنویت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں شاعر نے چشم سرما سا یعنی کہ سرما لگی ہوئی آنکھ کو محض ایک عضو نہیں بلکہ ایک کائنات بنا کر پیش کیا ہے۔ نمبر 1، آنکھیں بحیثیت آئینہ تقدیر۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی ان سرمگی آنکھوں میں مجھے اپنی زندگی کے آنے والے حالات اور تقدیر کی گہرائیاں صاف دکھائی دیتی ہیں، یعنی وہ آنکھیں اتنی پرکشش اور پر اسرار ہیں کہ ان میں ڈوب کر انسان کو اپنا مستقبل اور اپنی قسمت کا لکھا نظر آنے لگتا ہے۔
نمبر 2، لفظی و معنوی خوبصورتی۔ ہم نشیں، شاعر اپنے دوست یا ساتھی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے اس کی آنکھوں کی تعریف مت پوچھو، کیونکہ وہ بیان سے باہر ہیں۔ چشم سرما سا، وہ آنکھ جس میں سرما لگا ہو جو حسن اور گہرائی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3، کیفیت جذب و مستی۔ شاعر پر محبوب کی آنکھوں کا ایسا جادو چلا ہے کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ نہ پوچھ کہہ کر وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ اس کی کیفیت لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ آنکھیں محض کالی یا خوبصورت نہیں ہیں، بلکہ وہ راز الہی یا کائناتی سچائیوں کا مجموعہ بن گئی ہیں۔